الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين الأمين۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم اپنی آقا و مولا بے سہاروں کے سہارے ڈوبتوں کو دہرانے والے، جاڑوں کے موسم میں فرش خاک پر سونے والے، اپنی امت کے خاطر راتوں کو رونے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، سورج کو الٹا پیر پلٹانے والے، آپ کے آقا، میرے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کری تو بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پھر سے ایک بار عشق محبت میں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے۔ جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تخت حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعے آپ لوگوں نے مابعد کربلا سماعت کی اور آپ نے وہ منظر بھی سماعت کیا کہ کس طرح نواسۂ رسول امام زین العابدین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باغ فاطمہ الزہرا کی کلیاں کس طرح سے اپنے نانا کے روضہ مقدس پر حاضر ہو کر پورے کربلا کے واقعوں کو بیان کر رہے تھے۔ آپ نے یہ دردناک منظر بھی سنا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ یزید نے صرف حسنین کریمین کی ذات پر، مولا علی کی آل پر صرف ظلم نہیں کیا، بلکہ یزید بدبخت ظالم وہ حکمران تھا جس نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شہر مدینہ منورہ میں بھی لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی عزت کو پامال کیا، خانہ کعبہ کی عزت کو اس نے پامال کیا، اور مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ اس نے ظلم و ستم کی حد اور انتہا پار کر دی۔
ذرا دیکھیے نا کہ جب صحابہ کرام کو یزید کے ظلم و ستم کے بارے میں پتہ چلا اور انہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو یزید نے سلوک کیا تھا اور انہوں نے اہل بیت کی طرف جب دیکھا تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کون حنظلہ ہے؟ یہ وہ حنظلہ کے بیٹے ہیں جن کو فرشتوں نے آسمانوں پہ غسل دیا تھا۔ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب یہ اندیشہ ہوا، ہم لوگوں کے دلوں میں جب یہ خوف پیدا ہوئی کہ اب آسمان سے پتھروں کی برسات ہو جائے گی ہم پہ، اگر ہم لوگوں نے یزید کے بیعت کو نہ توڑا اس لیے کہ یزید اتنا ظالم ہے، کہیں اللہ اپنا عذاب ہم پہ نہ نازل کر دے۔ تو یہی حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے بیٹے ہیں۔ اب ذرا دیکھو نا ان کے والد کی کیا شان ہے۔ حدیث پاک موجود ہے کہ جب ان کے والد کا نکاح ہوا، پہلی رات ہے شب زفاف کی، یہاں تو دولے فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے۔ اگر شب زفاف کی رات ہو، صبح فجر کی اذان کانوں تک پہنچے، اس کے باوجود بھی آج کل کے جوان نماز پڑھنے کے لیے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بھی نہیں اٹھتے۔ لیکن قربان جاؤ حضرت حنظلہ پر کہ شب زفاف کی رات ہے، ابھی ان کی بیوی کے ہاتھوں سے مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا ہے کہ ایک صحابی رسول نے شہر مدینہ کے گلی گلی میں اعلان شروع کر دیا کہ اے رسول اللہ کے غلاموں، اے اللہ کے رسول کے غلاموں، کفار نے جنگ کا اعلان کیا ہے، تو جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے رسول پہ اپنے جانوں کو نچھاور کرنا چاہتا ہے، وہ حضرات جنگ کے لیے میدان میں آ جائے۔ جب یہ آواز حضرت حنظلہ کے کانوں تک پہنچی نا تو حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بیوی، نکاح کے وقت میں نے تمام گواہوں کے سامنے تیری حفاظت کی، تیرے نحن و نفقہ کی اور تیرے تمام حقوق کو ادا کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ اگر تو اجازت دے خدا کی بندی، تم کیا میں اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قربان نہ کر دوں؟ اب ذرا سوچو کیسے ایمان والے تھے یہ مرد اور یہ عورت۔ حضرت حنظلہ کی بیوی، وہ بیوی جب گھر سے نکلی تھی، جب اس عورت کے ماں باپ نے ڈولی پہ بٹھا کر اپنی بیٹی کو رخصتی کی تھی تو اس بیٹی کے دل میں کئی ارمان تھے اپنی زندگی کو لے کر، لیکن قربان جاؤ اللہ کے رسول کی محبت پر کہ اس بیٹی نے، اس بیوی نے اپنے تمام ارمان کو بالائے طاق پہ رکھ دیا اور اپنے شوہر سے کہتی ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو فرشتے مجھے کہے کہ اے شہید کی بیوی۔ بزدلوں کی طرح واپس نہ آنا، اس لیے کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ میدان جنگ دیکھ کے لوگ بھاگ آتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کے رسول کے غلام ہیں، یہ تو چڑھ کے مارتے ہیں۔ فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ روز قیامت کے دن جب جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائے اللہ کے رسول کے محبوبین کے لیے، اللہ کے رسول کے غلاموں کے لیے، اور فرشتے جب صدائے دے، فرشتے جب آواز دے کہ کہاں ہے حضور کے غلام، کہاں ہے وہ نیک بندے جو اللہ کے رسول پر جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا، تو جب تم جانے لگو تو فرشتے بھی مجھے آواز دے کہاں ہے حضرت حنظلہ کی بیوی، کہاں ہے شہید کی بیوی۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، کسی کو تم نے دیکھا مرتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے؟ اس لیے کہ کوئی بھی بندہ جب میدان جنگ میں جاتا ہے یا تو غازی بن کے واپس آتا ہے یا تو شہید بن کے اس کا جنازہ آتا ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ
کہ اگر جائیں گے تو ہو سکے واپس آئے، لیکن زیادہ امکان ہے کہ جان سے جائے۔ لیکن قربان جاؤ ان دونوں کی مسکراہٹ پر، ان دونوں کی محبت پر، کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ فوراً انہوں نے اپنا لباس پہنا، اپنے گھر والوں سے اجازت لی اور فوراً میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ اب جنگ شروع ہوئی نا، صحابہ کرام گواہ ہے اس منظر کے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو میرے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ کرام کے لاش مقدس کو لے کے آؤ، میرے جتنے بھی غلام شہید ہوئے ہیں ان کے جسم مقدس کو میرے پاس لے کے آؤ، تاکہ میں ان کا کفن دفن کر سکوں، تاکہ میں ان لوگوں کا جنازہ پڑھ سکوں۔ اب تمام صحابی جنگ کے بعد اپنے ساتھیوں کے لاشیں مبارک کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب اللہ کے رسول نے اپنے تمام صحابہ کی طرف نظر پھیری، فرمایا ان صحابہ کے درمیان میرے حنظلہ نظر نہیں آ رہا، میرا غلام حنظلہ مجھے نظر نہیں آ رہا، نہیں دکھ رہا، کہاں ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے پورا میدان جنگ دیکھ آئے ہیں، کوئی جگہ کوئی خطہ ہم نے باقی نہیں رکھا، ہمیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہیں نہیں ملے۔ میرے کریم آقا فرماتے پھر سے جاؤ۔ صحابہ کرام پھر گئے، چپا چپا صحابہ کرام نے ڈھونڈا، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لاش مبارک نہیں ملا۔ جب تھک ہار کے واپس آئے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اپنے پیارے غلاموں سے کہ جاؤ فلاں جگہ پہ حضرت حنظلہ کی لاش مبارک رکھی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے قربان جو اللہ کے رسول کی ذات پر کہ جس جگہ کی اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی تھی، جس جگہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اسی جگہ حضرت حنظلہ کی لاش مبارک ہمیں ملی۔ اور صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے انہی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ خدا کا بندہ حنظلہ کہ جب ہم نے اس کے جسم مبارک کو دیکھا تو پورا جسم مبارک ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے ابھی غسل دیا ہو، بالوں سے جسم سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی، سفید کپڑا کسی نے اوڑھ کے رکھ دیا تھا۔ جب ہم اس لاش مبارک کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کے پہنچے، ہم نے فرمایا اللہ کے رسول ہم نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا ہے کہ کسی نے حضرت حنظلہ کو لگتا ہے غسل دیا ہے، لیکن وہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں، اس لیے کہ ہمارے علاوہ تو تمام دشمنان رسول ہے، تو کون ہمارے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کون انہیں کفن دفن کرے، کون انہیں غسل دے؟ اس وقت میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا اے صحابہ کرام سن لو، اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے حضرت حنظلہ کو دیکھ لو، اس لیے کہ وہ بندہ ہے جس نے شب زفاف کی رات اپنی ساری دل کی ارمانوں کو میری ذات کے اوپر قربان کر دیا، اپنی محبتوں کو میری محبتوں کے اوپر قربان کر دیا، مجھ پر اپنی جانوں کو فدا کر دیا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرا صحابی تو اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے اتنا خوش تھا، اتنا بے چین تھا کہ وہ غسل کرنا بھی بھول گیا تھا، وہ غسل کرنا بھی بھول گیا تھا۔ شب زفاف کے بعد فوراً وہ میری بارگاہ میں پہنچا تھا۔ جب وہ شہید ہوا تو آسمان کے فرشتے بھی اس کے عشق میں، اس کی محبت میں مچل گئے۔ آسمان کے فرشتوں نے بھی یہ منظر دیکھا کہ کوئی ہے بندہ جس کا نام حنظلہ ہے، جو اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو میرے کریم آقا فرماتے کہ اللہ کی نوری مخلوق نے، اللہ کے مقدس فرشتوں نے میرے پیارے حنظلہ کو آسمانوں میں اٹھا لیا، اسی لیے تمہیں میرا حنظلہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر حضرت حنظلہ کو اللہ کے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد پھر سے یہاں رکھ کے دیے، پھر سے یہاں پہنچا دیا تاکہ محبوب کا جنازہ انہیں پڑھا سکے، تاکہ میں اپنے غلام کا جنازہ
पढ़ा सकूं। कुर्बान जाओ हजरत हंजला पे। तो उन्हीं की औलाद हजरत अब्दुल्ला इब्न हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब इन्होंने देखा कि इतना जुल्म सितम वो कर रहा है, अहले बैत का उसने खून बहाया है, तो वो समझ गया कि अनकरीब आसमानों से पत्थरों की बरसात होने वाली है, अनकरीब आसमान हम पे फट जाएगा, आसमान से अल्लाह का अजाब हम पे नाजिल होगा। तो लिहाजा हजरत हंजला ने, हजरत हंजला के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न हंजला ने ऐलान कर दिया कि मैं यजीद की बैत को तोड़ता हूं। और उनके साथ साथ जितने मदीने के रहने वाले सहाबा थे, ताबईन थे, मुहाजिर थे, अंसार थे, उन लोगों ने भी हजरत यजीद, जिनको ये हजरत यजीद कहते हैं, तो हजरत यजीद इन वाले के बैत को तोड़ दिया। साहबा कराम फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न हंजला ने अपनी चप्पल को निकाला, जूती को निकाला, और जूती को निकालने के बाद आसमान की तरफ फेंका ऊपर, फरमाया ये है ले यजीद की बैत। बहुत से साहबा कराम ने अपने कपड़ों को निकाल के फेंका कि हम थूकते हैं यजीद की बैत पर, हमें नहीं चाहिए। जब यजीद को खबर हुई, यजीद के कानों तक ये बात पहुंची कि मदीने वालों ने मेरी बैत को तोड़ दिया है, तो यजीद ने क्या किया, हजरत अब्दुल्ला इब्न हंजला और कुछ बड़े बड़े सहाबा कराम के बेटों को बुलाया। बुलाने के बाद उनको लालच दिया, सब कुछ दिया कि जाके मेरी तारीफ करे। लेकिन लोगों ने देखा ना कि यजीद है कैसा बंदा, उन लोगों ने साफ साफ आके कह दिया हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमें तो इश्क रसूल चाहिए, हमें तो अल्लाह के रसूल की गुलामी चाहिए। फरमाया कि कोई भी यजीद की बैत अब नहीं करेगा। अब यजीद तो था कमबख्त, जालिम, जिसने आले रसूल को कत्ल करने से पहले नहीं सोचा। जिस नबी का वो कलमा पढ़ता है तो मुसलमानों को कत्ल करने में सोचेगा। तो यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा जालिम को गवर्नर बनाकर भेजा, एक लश्कर देकर, सिपाहियों के साथ लश्कर देकर जनरल बनाकर उसको भेजा। अब ये जब पहुंचना मुस्लिम बिन उकबा, तो मदीना वालों के साथ इसने जंग की, और तारीख गवाह है कि एक जंग तो जंग करबला है ना, जो वाक़े करबला में हुई, और एक जंग है जो वाक़े हिर्रा में हुई। हर्रा, वाक़े हर्रा ये मदीना मुनव्वरा से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पे मुसलमानों के साथ मुस्लिम बिन उकबा जालिम बकबक ने जंग की, और उस जंग में 1700 सहाबा कराम को उसने शहीद किया, और मुहाजिरीन, अंसार, ताबईन, हुफ्फाज़े कलाम को शहीद किया। कुल मिलाकर 10,000 सहाबा कराम को, 10,000 लोगों को उस जालिम ने यजीद के हुक्म को क्या किया, कत्ल किया, शहीद किया। अब जरा बताओ यजीद है कितना बड़ा जालिम जो तुम उसके गुण गाते हो। कहा नहीं, तो धोखे से उसने हुक्म नहीं दिया था, उसके गवर्नरों ने धोखे से इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। यहां तो बंदा खुद हुक्म दे रहा है, वो शहर मदीना जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस शहर है, वहां खून बहाने के लिए उसने तो हद पार कर दी। यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को 3 दिन की इबाहत की इजाजत दे दी। इबाहत कहते हैं 3 दिन की छूट, कि तुम जो चाहे कर लो, तुम्हें से कोई पूछने वाला नहीं है। और ये हुक्म तो काफिर भी अपनी हुकूमत में नहीं देते, तुम किसी को कत्ल कर दो कोई नहीं पूछेगा। 3 दिन की इबाहत की छूट दे दी यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को। अब जरा देखो, जब जंग का माहौल हुआ ना, अक्सर सहाबा कराम पहाड़ों में चले गए, छुप गए, इधर उधर हो गए। रिवायत मौजूद है कि 3 दिन जब उसने जुल्म सितम किए यजीदी लश्कर वालों ने, तो शराब आम कर दिया, जिना आम कर दिया। रिवायत मौजूद है कि सहाबा कराम की बीवियां, बेटियां, बच्चियों के साथ, मां बहनों के साथ यजीदी लश्कर वालों ने बदफेली की, जिना किया। हजरत मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन के अंदर मदीना मुनव्वरा जैसे पाक शहर में, आका के पाक शहर में 1100 बच्चे नाजायज पैदा हुए एक दिन में।
1100 بچے ناجائز پیدا ہوئے. اس نے یزیدی لشکر والوں نے، یزید نے صحابہ کرام کی بیویوں، بچیوں، بیٹیوں، بہنوں کی عزت نہ رکھی. اور حد تو انہوں نے یہ کیا، حد تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمام صحابہ لوگ چھپ گئے، ادھر ادھر ہو گئے، اس لیے کہ جہاں 3 دن کی اجازت تھی، جہاں ملے وہی مارو، جو چاہے ان کے ساتھ کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی حالت کو پاگل جیسا کر لیا، اپنے بالوں کو بکھیر دیا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا، جسم کو آلودہ کر لیا گندگی سے. یزیدی لشکر والوں نے جب مجھے مارنے کے لیے آئے میرے پاس تو یہ کہنے لگے یہ تو پاگل ہے، چھوڑ دو، کیا مارو گے اسے. تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں ان لوگوں نے مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا. فرماتے 3 دن تک میں پاگل بن کے گھومتا رہا. میں نے ان کے ظلم و ستم کو دیکھا کہ کس طرح وہ بہن بھائی، بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی عزت کو لوٹتے تھے، اور کس طرح انہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جانوروں کو، اپنے اونٹوں کو باندھا. جنت البقیع میں، جنت المالا میں، یہ جو پاک قبرستان ہے نا، ان پاک قبرستانوں میں بھی اپنے اونٹوں کو باندھا. ہر پاک مقدس جگہ کو ان لوگوں نے ناپاک کر دیا. حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں وہ ستونوں سے باندھے ہوئے اونٹ وہیں پیشاب پاخانہ کرتے، گندگی پھیلاتے. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، کوئی اذان پکارنے والا نہیں، اللہ کے رسول کے شہر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی اذان دینے والا نہیں، کوئی اللہ کے رسول کے نام کو بلند کرنے والا نہیں. حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا میں پریشان ہوتا کہ کیسے نماز کے وقت کو معلوم کروں، کون ہے جو اذان دے، کون نماز کے وقت کو بتائے. حضرت سعید ابن مسیب فرماتے میں اللہ کے رسول کے روزے پہ ہوتا، بیٹھ کے رویا کرتا، لیکن قربان جاؤ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کہ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے کہ جب بھی اذان نماز کا وقت ہوتا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو حضرت سید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے روضہ انور سے، قبر انور سے اذان کی آواز بھی آتی، اللہ کے رسول کے قبر انور سے اذان کی آواز بھی آتی، اقامت کی آواز بھی آتی، یہاں تک کہ تلاوت قرآن کی آواز آتی. حضرت سعد ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میں اسی آواز پہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتا. تبھی تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب ذرا بتاؤ میرے آقا زندہ ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک ہے، حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ اذان بھی آتی، اقامت کی آواز بھی آتی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز بھی آتی. یعنی میرے آقا قبر میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، قبر میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں. تو ذرا بتاؤ میرے آقا زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب ذرا دیکھنا 3 دن تک ظلم و ستم ہوئے. اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے ناحق بچوں کو مارنا شروع کیا، عورتوں پہ ظلم کیا. اور جب ادھر یہ سارے معاملات ہو رہے تھے نا، ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں. کون حضرت زبیر؟ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، حضور کے خاندانی رشتہ دار ہے یہ. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے نے کمان اپنے ہاتھ میں لی، اور تمام مکے والوں نے، اس لیے وہ مکے میں تھے اس وقت، وہ تمام مکے والوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا کہ ہم اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اب ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے. وہ تو اللہ کے رسول کے شہر میں ظلم و ستم کر رہا ہے، اس شہر میں جس کے بارے میں میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے مدینے والوں پہ ظلم و ستم کیا، جن لوگوں نے میرے مدینے والے کو، میرے مدینے والے لوگوں پر
ظلم و ستم کیا، انہیں پریشان کیا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں ان لوگوں پر میری بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور روز قیامت تک لعنت بھیجنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ وہ پاک مقدس شہر ہے جس کی قسم تو اللہ قرآن میں کھاتا ہے، لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مجھے قسم ہے تیرے پاک شہر کی، اس شہر پہ ان لوگوں نے اتنا ظلم و ستم کیا۔ اب ذرا آگے چلو، جب ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت توڑ دی نا، اور تمام لوگوں نے ان کو اپنا سربراہ بناتے ہوئے بیعت توڑ دی، یزید کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ کے پاس خط بھیجا کہ جاؤ جا کے مکہ پہ کعبہ پہ چڑھائی کرو، جس طرح تم نے ظلم و ستم مدینے میں کیا نا، اب خدا کے گھر پہ جا کے کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف نہیں تھا، اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والا تھا ہی نہیں نا، جو شراب پیتا ہو، جو زنا کرتا ہو، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہو، جس کے لیے مسلمانوں کو قتل کرنا کوئی عام بات ہو، وہ کہاں سے ایمان والا ہوگا؟ اب جب یہ خط پہنچا اس کے پاس تو اس نے تیاری شروع کر دی۔ ایک نوجوان بچہ تھا جس کو مسلم بن عقبہ کے لوگوں نے پکڑ لیا تھا مارنے کے لیے، تو اس کی ماں ان سپاہیوں کے پاس پہنچی، رونے لگی، اپنی ممتا کی دعائی دینے لگی، تو کچھ لوگوں کو اس کی رونے پر، اس کی گروہ آزاری کرنے پر تھوڑا ترس آیا، فرمایا ہم چھوڑتے تو نہیں لیکن تجھے اپنے سردار کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ جب مسلم بن عقبہ کے پاس وہ عورت گئی، رونے لگی، فریادیں کرنے لگی کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، تو مسلم بن عقبہ کہا ٹھیک ہے چھوڑیں گے کیوں نہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مسلم بن عقبہ نے اس کے بچے کو آگے کیا، آگے کرنے کے بعد اس کی گردن کو کاٹ کر اس کے سر مبارک اس کی ماں کے گود میں دے دیا۔ وہ ماں اپنی پلکوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ پھر ایک اور بچے کو اس نے اسی طرح قتل کیا، شہید کیا، اور اس بچے کے بھی سر مبارک کو اس کی ماں کے آغوش میں دیا۔ لیکن قربان جاؤ، اس ماں کے آغوش میں جب دیا نا تو اس ماں نے اس وقت قسم کھائی، قسم اٹھائی کہ اللہ اگر یہ مسلم بن عقبہ کے اوپر میرا ہاتھ پہنچا، اگر یہ میرے قابو میں آیا نا تو میں اس کی لاش کو جلاؤں گی، میں اسے کیا کروں گی؟ جلاؤں گی۔ یہ قسم اس عورت نے کھائی تھی۔ جب یزید کا خط ملنے کے بعد اب یہ چڑھائی کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف نکلا تو راستے میں اسے فالج کی بیماری ہوئی جس سے وہ مرا۔ ان کے ساتھیوں نے، اس خبیث کے ساتھیوں نے اسے وہیں دفنا دیا۔ جب یہ خبر پہنچی اس ماں کی بارگاہ میں تو ماں کچھ آدمیوں کو لے کر اس کے قبر کے پاس پہنچی، اس کے قبر کو کھودا۔ جب اس کے قبر کو کھودا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ اس کے ناک کو چوس رہا ہے، اور اس سانپ اس کے پیر کو لپٹے ہوئے ہے۔ تو لوگوں نے اس ماں سے کہا، اس بیوی سے کہا کہ بھائی اب اسے چھوڑ دے، اس کے لیے تو اللہ کا عذاب کافی ہے، اس پہ تو اللہ کا عذاب ہو رہا، چھوڑ دے اسے، اب اس کے لیے اللہ کا عذاب کافی ہے۔ تو اس ماں نے تب 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اپنی ممتا والی ہاتھوں کو، آنچل کو رب کی بارگاہ میں بلند کیا، فرمایا اللہ اگر تیری بارگاہ میں میرے بیٹے کی شہادت قبول ہے، اگر تیری بارگاہ میں میرے بیٹی کی جان قبول ہے تو اللہ مجھے اجازت دے، مجھے اختیار دے تاکہ میں اپنی قسم کو پوری کر سکوں اور اسے زندہ جلا سکوں، مجھے اختیار دے۔ یہ کہہ کر وہ خدا کی بندی اپنی ممتا کو لے کر اٹھی۔ ایک لکڑی جب قبر کے اوپر اس نے مارا تو تمام سانپ وہاں سے غائب ہو گئے، چلے گئے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اس کی لاش میں آگ لگا کے جلا ڈالی، اور ہم کیوں نہ کہیں اور کیوں نہ ہم ان لوگوں پہ لعنت بھیجے، لعنت اللہ دشمنان اہل بیت۔ ان کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آتے ہیں نا، نہ ان کے لیے دنیا میں کوئی جگہ ہوتی ہے نہ آخرت میں کوئی جگہ، ان کی ٹھکانہ تو صرف جہنم ہی ہے۔ اب اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت توڑ دی اور یہ نکلا تھا، اب تو یہ مر چکا،
تو اس کی جگہ اور ایک بڑے خبیث کو بھیجا اس نے، یزید نے، حسین بن نبیر کو. یہ حسین سواد سے، سین سے نہیں، حسین بن نبیر کو بھیجا کہ تم جاؤ، جا کے مکے پہ حملہ کرو، اس لیے کہ میرا چھوٹا خبیث تو مر گیا، اب بڑے خبیث تم جاؤ. روایت موجود ہے کہ اس نے 64 دن تک خانہ کعبہ کا گھراؤ کیا اس نے، مکے کا 64 دن تک، اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کیا اس نے. اور منجلی جو گڑیر ہوتے تھے نا جسے پتھر مارتے تھے، اس سے اس نے خانہ کعبہ کے اوپر حملے کیے، پتھروں کی برسات کی، آگ برسایا خانہ کعبہ کے اوپر، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا غلاف مبارک بھی جل گیا. اور خانہ کعبہ کے اندر جو تبرکات موجود تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، حضرت اسماعیل علی ذبیحہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو قربانی کے لیے دمبا آیا تھا، اس کی جو سینگ تھی، اس کا جو خال تھا، وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر رکھا ہوا تھا. وہ تمام تبرکات جل گئے، ان لوگوں نے جلا دیا. خانہ کعبہ کو اتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا. اور جب ادھر خانہ کعبہ کو ان لوگوں نے حملہ کیا نا، تو ادھر پھر اللہ کو جلال آیا. وہ یزید جو اپنے حکومت پہ اتراتا تھا، وہ سوچتا تھا کہ میں جیوں گا ہزاروں سال، لیکن وہ بھول چکا کہ کائنات چلانے والا وہ نہیں، بلکہ کائنات چلانے والا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم مسلمانوں کا رب ہے. ذرا دیکھو، یزید اپنے محل سے دور، دمشق سے دور ایک پہاڑ پہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی باندیوں کے ساتھ عیش عشرت کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا. اور یزید کو بندر کا بہت شوق تھا، بندر کا کھیل دیکھنا، نچوانا بندر کو. تو ایک جگہ پہاڑوں پہ اپنی کنیزوں کے ساتھ، جس کے ساتھ تھا وہ، اور شراب پیتے پیتے اپنے بندر کا کھیل دیکھ رہا تھا، بندر کو کھلا رہا تھا. تو اچانک جب ادھر حملہ ہوا خانہ کعبہ پر، ادھر بندر نے اسے کاٹ لیا. جب اسے کاٹا نا بندر نے، تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا. اتنا درد ہوا کہ وہیں وہ گر کے مر گیا. اور اس کا مرنا تھا کہ اس کا جسم اتنا بدبودار، اتنا سیاہ بن گیا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی لاش کو اٹھا کر اس کے محل تک لے کے آیا جائے. لوگوں نے باہر ہی اس کو دفنا کے چھوڑ کے آ گئے، چھوڑ دیا اس کو وہیں. اب جب یہ خبر پہنچی حضرت عبداللہ بن زبیر کو، تو حضرت عبداللہ زبیر نے جب ان لوگوں کو بتایا نا، حسین بن نبیر کو، کہ تیرا آقا، تیرا مولا خبیث مر چکا ہے، اب کس کے لیے جنگ کر رہا ہے. اب ان لوگوں کی ہمت پست ہو گئی، مسلمان اب گلمے میں آ گئے، مسلمانوں نے ان کو مار کے وہاں سے بھگایا. اور ایک روایت کے مطابق یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یزید کے مرنے سے پہلے خواب میں رات میں بتا دیا تھا کہ صبح یزید مرنے والا ہے. تو 64 دن تک ان لوگوں نے مکے پہ حملہ کیا. اب جب یزید مرا نا، اب اس کے جو چیلے چپاٹے تھے وہ لوگ پہنچے یزید کے بیٹے کے پاس، معاویہ اس کا نام ہے، معاویہ بن. اب معاویہ کے پاس جب پہنچے، کہا کہ آپ کے باپ تو مر چکا ہے، آپ تخت سنبھالے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے. تو معاویہ نے کہا کہ سب لوگوں کو جمعے کے دن دمشق کی مرکزی جامع مسجد میں جمع کرو، میں وہی قبول کروں گا. اب جب تمام لوگ پہنچ گئے بیعت لینے کے لیے، چمچوں نے چمچا گیری کرنا شروع کی، ہاتھ بڑھائے کہ حضور ہاتھ دیجئے ہم بیعت کرتے ہیں، ہاتھ دیجئے ہم بیعت کرتے ہیں. وہ بندہ معاویہ کھڑا ہوا، فرمایا کم بختو، اپنے ناپاک ہاتھوں کو مجھ سے دور کرو، مجھے یہ تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں، مجھے قبول نہیں وہ بیعت جس بیعت کی وجہ سے میرے باپ نے، جس سلطنت کی وجہ سے، جس حکومت کی وجہ سے میرے باپ نے آل رسول کا خون بہایا ہو ناحق،
مدینہ منورہ جیسے پاک شہر پہ ظلم و ستم کیے ہو، خانہ کعبہ پہ حملے کیے ہو، مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جو تخت مسلمانوں کے خون پہ بچھایا گیا ہو، جس کی بنیاد اہل بیت کے لہو پہ رکھی گئی ہو۔ مجھے ایسے تخت و تاج کی ضرورت نہیں، میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے تخت و تاج پر۔ اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں یزید کے بیٹا لیکن محبت تو دیکھو، فرمایا کہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرے باپ جو کرتوت ہے نا، جو میرے باپ کے کارنامے ہیں، جہنم کے علاوہ اسے کوئی جگہ نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں تو خود کا بیٹا اپنے باپ کو جہنمی کہہ رہا ہے، لیکن یہاں اس کے روحانی بیٹے حضرت معاویہ، ہمارے اچھے معاویہ، حضرت معاویہ ہمارے اچھے معاویہ، لیکن اس کے بیٹے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اتنا ظلم و ستم کیا، لیکن انہی کا بیٹا یزید ہے، ظلم و ستم کیا، لیکن پھر یزید کا بیٹا معاویہ کیا سلوک کیا اس نے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر باپ بدماش ہو، کمینہ ہو، نالائق ہو تو اولاد بھی ویسی ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ اگر باپ نیک ہو تو اولاد بھی نیک نکلے۔ ہمارے لیے باپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، روز قیامت تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے، اور یزید پلید ہمارے لیے ناپاک تھا، مردود تھا، لعنتی تھا، اور روز قیامت تک وہ مردود خبیث لعنتی رہے گا۔ کبھی بھی ہم اس کی روحانی بیٹوں کی طرح اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ خود اس کے بیٹے نے کہا کہ میرا باپ جہنمی ہے، تو ہم تو اسے جہنمی کہتے ہیں۔ اب یزید نے جس تخت و تاج کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اہل بیت کے خون کو بہایا، مدینہ منورہ پہ حملے کیے، خانہ کعبہ کی عزت کو پامال کیا، کتنے سال اس تخت پہ بیٹھا وہ؟ لو جی 3.5 سال میں اس کی تخت و تاج ختم ہو گئی، 3.5 سال میں مر گیا وہ۔ اس کی حکومت کتنے سال رہی؟ 3.5 سال، اتنا خون بہانے کے بعد۔ اگر وہ ایمان والا ہوتا نا تو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا، اس لیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں نا، رکھتے ہیں نا، وہ کبھی بھی دنیا کی تخت و تاج کی دولت کی لالچ اپنے دل میں پیدا نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ چاہتے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور ان کا محبوب راضی ہو، وہ کسی بھی چیز کو ترجیح دیتے نہیں، اس لیے کہ سمجھدار آدمی، ایمان والا آدمی جانتا ہے کہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، یہاں پہ ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سب کو موت آنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ فقیری میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن فقیری میں بھی بادشاہت والی زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ بادشاہت والی زندگی گزارتے ہیں لیکن بادشاہت والی زندگی میں فقیری والا انداز رہتا ہے۔ تو یہ وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ کی ہر چیز پہ راضی رہتے ہیں۔ تبھی تو میں کہتا ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ میری سلطنت، میں سی سلطنت کا فقیر ہوں۔ در مصطفیٰ میری سلطنت، میں سی سلطنت کا فقیر ہوں۔ تو جس تاج و تخت کے لیے یزید نے اتنے ظلم و ستم کیے، 3.5 سال تک بھی اس کا سکھ وہ صحیح طور پہ اٹھا نہ سکا۔ اب یزید کے 15 بیٹے اور تھے۔ اب یہ معاویہ نے جب انکار کر دیا، انکار کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ روایت موجود ہے کہ 40 دن تک یہ کمرے میں بیٹھ کر روتے رہے، 40ویں دن ان کی لاش مبارک قبر سے نکالی گئی۔ یہ اپنے آپ کو اتنا گنہگار سمجھتے تھے، میں ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہوں۔ 40 دن تک بندہ روتا رہا تاج و تخت کو چھوڑ کر۔ تمام لوگ تو تیار تھے دینے کے لیے، لیکن بندے نے قبول نہیں کیا۔ جانتا ہے کہ یہ تخت کی بنیاد اہل بیت کے لہو سے بنائی گئی ہے۔ اب وہ یزید جس نے دمشق میں
اپنے سلطنت کی حکومت کے وقت میں حضرت زینب کے سامنے کہا تھا کہ اللہ نے میری عزت کو بڑھایا ہے، اللہ نے میری اولاد کی اس میں برکت رکھی ہے، میں نے مولا علی کی اولادوں کو کاٹ دیا ہے، مار دیا ہے۔ یزید کے 15 بیٹے تھے، اسی 15 بیٹوں کی بنیاد پر اس نے کہا تھا کہ بھائی میرے تو 15 بیٹے ہیں، اب تو مولا علی کی ایک بھی نہیں ہے، بس ایک ہی بچہ ہے، میرے تو اس کے مقابلے میں 15 ہے، تو میرے یہ بچے پھلیں گے پھولیں کس طرح؟ یزید نے کہا تھا ریگستان کے ریت کی طرح میرے بچوں کی تعداد ہوگی، میرے خاندان والوں کی، میرے آل کی۔ لیکن قربان جو اللہ کا کرنا، جہاں کربلا سے ایک بچا تھا، ساری دنیا کے کونے کونے میں اس کا خون موجود ہے۔ جہاں کربلا کی زمین سے ایک بچا تھا، دنیا کے کونے کونے میں، خطے خطے میں آل رسول کا خون موجود ہے، اور جہاں اس کے 15 بچے تھے ایک بھی موجود نہیں ہے، پورے نیست و نابود ہو گئے، پورا نیست و نابود۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، یزید کے اوپر جس تخت و تاج پہ وہ اتراتا تھا، جس کے لیے اس نے اتنی سارے گناہوں کو انجام دیا، تو شاعر کہتا ہے کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ سمجھ رہے؟ سبحان اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے۔ جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تخت و حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت و حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے مابعد کربلا کو بیان کیا۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعے میں کوشش کروں گا کہ حضرت مختار سخوی نے کس طرح دشمنان اہل بیت سے بدلہ لیا تھا۔ اگر زندگی قائم رہی تو انشاءاللہ آئیے میں اپنی تقریر کو ختم کروں اسی شعر کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میری آنے والی نسلی تیرے عشق ہی میں مچلی، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، اور جتنا دیا سرکار نے ہم کو اتنی ہماری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ہم میں تو ایسی بات نہیں، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اور یا رسول اللہ جب تک بازار عشق میں بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کی انمول کر دیا، جو کچھ بھی کہا یہ میری بے زبانی تھی۔ اگر زندگی رہے تو پھر ملیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔